وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ اور وہ کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور جب ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا بے شک ہم البتہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے شروع میں قیامت کا ذکر فرمایا اور قیامت کے دن 3 گروہوں کا ذکر فرمایا۔ پہلا گروہ سبقت لے جانے والوں کا، اور اللہ نے ان کا بہترین انجام بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد عام نیک لوگوں کا ذکر فرمایا جن کو اصحاب المیمنہ یا اصحاب الیمین کہتے ہیں، اور ان کا بہترین انجام بیان فرمایا۔ اور اب تیسرے گروہ کا ذکر جاری ہے جنہیں اصحاب المشأمہ یا اصحاب الشمال کہتے ہیں، نحوست والے یا بائیں ہاتھ والے، اور ان کا انجام بدترین انجام بیان ہو رہا ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا بائیں ہاتھ والے وہ گرم دھوئیں میں ہوں گے، گرم ترین پانی میں ہوں گے، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرت بخش ہوگا۔ یہ ان کی سزا بیان فرمائی اصحاب الشمال کی۔ پھر اس کے بعد ان کے اب وہ برے اعمال بیان ہو رہے ہیں، وہ کوتاہیاں بیان ہو رہی ہیں جن کی وجہ سے وہ قیامت کے دن اتنے بڑے بڑے عذابوں کا شکار ہوں گے، اللہ کے غضب
سے وہ ہمکنار ہوں گے تو وہ ان کے بڑے بڑے جرم جو بیان ہوئے تو ان میں سے 3 جرموں کا یہاں ذکر ہوا ہے۔ پہلا جرم یہ ہے کہ وہ لوگ دنیا کے اندر عیش و عشرت میں عیش کی زندگی گزارتے تھے، انہم کانوا قبل ذلک مترفین، اور عیش و عشرت کے اندر وہ غفلت کے اندر اللہ کو بھولے ہوئے تھے۔ اگر ایک انسان اس طرح کی عیش و عشرت میں مبتلا ہو کہ اس عیش و عشرت کو اپنا حق سمجھ لے میں نے یہ عیش و عشرت اپنی محنت سے، اپنی کمائی سے، اپنی صلاحیت سے میں نے یہ حاصل کی ہے، اس کو اللہ کا احسان نہ سمجھے، پھر انسان اسے دونوں ہاتھوں سے اڑاتا ہے، اور دونوں ہاتھوں سے اس طرح اڑاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیتا ہے، اور وہ اس مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کرتا، اس مال کے اندر وہ اسراف میں، تبذیر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر غرور اور فخر کرتا رہتا ہے، اور اسی نعمتوں کے اندر غفلت میں مبتلا ہو کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو ایسا نعمت میں مبتلا ہونا، ایسی عیش و عشرت میں زندگی گزارنا جو اللہ بھلا دے تو یہ جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ دوسرا جرم بیان ہوا وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، کہ وہ اصرار کرتے تھے ایک بڑے گناہ پر۔ بڑے گناہ کا معنی کر لیں، یا حنث کہتے ہیں قسم توڑنے کو، یا وہ جو انہوں نے ایک وعدہ توڑا تھا بڑا، اس بڑے وعدہ توڑنے پر، اس بڑی وعدہ خلافی پر وہ جمے ہوئے تھے۔ اس بڑی وعدہ خلافی یا بڑے گناہ سے مراد شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ الست لیا ہے، ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے ہمارے باپ کی پشت سے نکال کر اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے، روحیں نکالی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس کی اصل صورت کیا ہے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ وہ اصل میں تو وہ زندگی شمار نہیں ہوتی، اس کو ہم پہلی زندگی شمار نہیں کرتے۔ وہ عدم یا موت کے اندر ہی وہ زندگی ہے یا روح ہے یا جو بھی ہے، وہ اتنی ہلکی سی ہے یا اتنے تھوڑے وقت کے لیے ہے کہ وہ زندگی شمار نہیں ہوتی۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ جو پہلی موت ہے یا عدم ہے، اس کے اندر زندگی کی صورتیں ہیں، پھر پہلی موت کے بعد پھر پہلی زندگی ہے، پہلی زندگی کے اندر موت کی کئی صورتیں ہیں، لیکن وہ شمار نہیں ہوتی نا۔ اگر ان کو شمار کرنا شروع کر دیں پھر انسان کی 2 زندگیاں اور 2 موتیں نہیں بنتی، پھر تو کئی زندگیاں کیا، کئی سینکڑوں، کئی ہزاروں، لاکھوں زندگیاں بن جاتی ہیں۔ انسان جو سوتا ہے ہر روز رات کو پہلی زندگی میں، یہ بھی تو موت ہے۔ تو انسان کتنی دفعہ مرتا ہے، کتنی دفعہ زندہ ہوتا ہے، تو پھر 2 موتیں اور 2 زندگیاں والی بات پہ رہ جاتی۔ دوسری موت کے اندر بھی زندگی کی کئی صورتیں ہیں، لیکن اس زندگی کی صورت کو زندگی شمار کرتے نہیں ہیں۔ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے یا قبر کے اندر نعمتیں ہوتی ہیں، تو یہ زندگی کی صورتیں ہیں جس کو برزخی زندگی کہتے ہیں، لیکن اسے اوورآل موت شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو عدم کی کیفیت ہے، یا جس کو آپ پہلی موت کہہ لیں یا عدم کہہ لیں، اس کے اندر یہ وعدہ الست کی صورت موجود ہے، زندگی کی صورت موجود ہے اور روحوں کی صورت میں ہے، تو اس کو زندگی شمار نہیں کرتے، اس کو اوورآل موت ہی شمار کرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا توحید کا، اور اب ہم اس وعدے کو توڑ دیں اگر، اور شرک میں اگر ہم مبتلا ہوں تو یہ بہت بڑی وعدہ خلافی ہے۔ تو اس کے لیے الحنث العظیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بڑے گناہ یا بڑی وعدہ خلافی پر وہ اصرار کرتے تھے۔ دوسرا بڑا عمل یہاں جو ترتیب ہے اس کے مطابق، ورنہ اگر آپ اصل ترتیب کریں تو اصل ترتیب میں تو شرک سب سے پہلے آتا ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے جرم بیان کیے ہیں، ان جرموں میں سے اللہ نے پہلا جرم وہ عیش و عشرت میں زندگی گزارنا بیان کیا ہے، اور دوسرا جرم اللہ نے بیان کیا ہے یہ لوگ شرک میں مبتلا تھے، بڑی وعدہ خلافی، بڑے گناہ میں مبتلا تھے۔ تیسرا جرم آج شروع کرنے لگے ہیں، وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور وہ کہا کرتے تھے، یعنی دنیا میں وہ کہا کرتے تھے، یعنی اس لیے وہ اب جہنم میں داخل ہوئے اور اس بڑے عذاب میں وہ داخل ہیں۔ ان کا تیسرا بڑا جرم دنیا کے اندر یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی بن جائیں گے اور ہڈیاں بن جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا بے شک ہم البتہ اٹھائے جائیں گے؟ وہ کہتے تھے کیا ہمیں اٹھایا جائے گا، کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو ایک سوال کرتے تھے۔ اصل میں یہ سوال صرف سوال نہیں ہوتا تھا، یہ اصل میں استفہام انکاری ہوتا تھا
یعنی گویا کہ وہ ان کا موقف یہ تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور جب ہم قبر میں چلے جائیں گے اور جب ہم قبر میں جا کر مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری وہ بھی مٹی بن جائیں گی، وہ سیدھا ہو جائیں گی، تو پھر ہمیں دوبارہ زندگی کون دے گا، ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اللہ بھی ہمیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے، والعیاذ باللہ۔ اوا آباؤنا الاولون، کیا اور ہمارے پہلے آباء و اجداد بھی، یعنی ہم بھی دوبارہ پیدا ہوں گے اور ہمارے وہ آباء و اجداد جو آج بھی موجود نہیں ہیں، ہم تو آج موجود ہیں، ہم جب مر جائیں گے تو ہم کیسے دوبارہ پیدا ہوں گے؟ اور ہمارے وہ آباء و اجداد جو آج وہ موجود نہیں ہیں، وہ آج سے پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں، آج سے 30 40 50 سال 100 200 سال پہلے فوت ہو چکے ہیں، وہ بھی قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوں گے، ہم بھی قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ جہنمیوں کے جہنم میں جانے کا تیسرا بڑا سبب۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں ان کے اس تیسرے اعتراض کا۔ قل ان الاولین والآخرین، کہہ دیجیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الاولین والآخرین، بے شک پہلے اور بعد والے۔ تم کہہ رہے ہو کہ کیا ہم دوبارہ اٹھائے، ابھی تو ہم زندہ ہیں، ابھی ہم نے مرنا ہے، کیا مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اور ہمارے پرانے آباء و اجداد بھی، اللہ فرماتے ہیں پرانے سارے حضرت آدم سے لے کر اور بعد والے سارے، تم اور تمہارے بعد آنے والے، قیامت تک آنے والے سب لوگ، سب نے مرنا ہے، سب نے مٹی میں ملنا ہے۔ قیامت کے دن اول و آخر سب نے، بے شک پہلے لوگوں نے بھی اور پچھلے لوگوں نے بھی، لمجموعون، البتہ جمع کر دیا جانا ہے سب کو، الی میقات یوم معلوم، ایک معلوم دن کے وقت مقررہ میں، ایک وہ دن جس کا اللہ کو علم ہے، اللہ کے ہاں وہ معلوم دن ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کب آئے گا، اور اس دن تم بھی اور تمہارے سارے آباء و اجداد بھی، سارے پہلے لوگ، تمہارے آباء و اجداد ہی نہیں، حضرت آدم سے لے کر تمام اولین، اور تم اور تمہارے بعد آنے والے تمام آخرین، قیامت تک آنے والے سب لوگ ایک معلوم دن کے مقررہ وقت میں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تم اس کو مانو یا نہ مانو، تم اسے مستحیل جانو یا نہ جانو، تم اللہ کے لیے اسے ممکن سمجھو یا نہ سمجھو، اللہ نے اکٹھا کرنا ہی کرنا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تمہیں نہیں سمجھ آتی تو نہ سمجھ آئے، اللہ نے اکٹھا کرنا ہی کرنا ہے، تم مانو یا نہ مانو، جو مانتا ہے وہ اس کے لیے تیاری کر لے گا اور تیاری کر کے وہ اس دن پیش ہوگا، فائدے میں رہے گا، جو نہیں مانتا وہ تیاری نہیں کرے گا۔ دونوں کو زندہ ہونا ہے، دونوں کو جواب دہی کا سامنا کرنا ہے، جو تیاری کر کے آئے گا وہ فائدے میں رہ جائے گا، جو غفلت میں زندگی گزار کر آ جائے گا کہ جی موت کے بعد زندگی ہے ہی نہیں، تو زندہ تو اس نے بھی ہونا ہے، سب نے اکٹھے ہونا ہے ایک معلوم دن کے وقت مقررہ میں۔ یہ معلوم دن اللہ کے حساب سے، ہمارے حساب سے معلوم دن نہیں ہے، انسانوں میں سے، مخلوقات میں سے انسان ہوں اور انسانوں میں نیک سے نیک انسان ہوں، ولی ہوں، صحابی ہوں، نبی ہوں، کسی کو اس دن کا پتہ نہیں، جنوں میں سے کسی کو نہیں پتہ، فرشتوں میں سے کسی کو نہیں پتہ، مخلوق میں سے کسی ایک کو بھی نہیں پتہ، اللہ کے لیے معلوم ہے۔ تو اللہ کے اعتبار سے وہ یوم معلوم، ایک معلوم دن، اس کا وقت مقررہ ہے، اس وقت مقررہ میں سب نے اکٹھے ہو جانا ہے، چونکہ اس دن سب نے اکٹھے ہو جانا ہے، سب نے جمع ہو جانا ہے، تو اس دن کو جس دن کو ہم آخرت کہتے ہیں، یوم الدین کہتے ہیں، یوم الحشر کہتے ہیں، یوم التغابن کہتے ہیں، اس دن کے ناموں میں سے ایک نام یوم الجمع بھی ہے، جمع ہونے کا دن، جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے اس آیت میں، آیت نمبر 50 میں، کہ سب نے جمع ہونا ہے الی میقات یوم معلوم، ایک معلوم جاننے پہچانے دن کے وقت مقررہ میں سب نے اکٹھا ہو جانا، سب نے جمع ہو جانا، تو سب اکٹھے ہوں گے وہاں، اول و آخر، جو دنیا میں آج موجود ہیں وہ بھی، جو آئندہ آنے والے ہیں وہ بھی، جو پہلے گزر چکے وہ بھی، تو اس لیے اس دن کو یوم الجمع کہتے ہیں۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، سورہ تغابن میں ہے کہ وہ دن، سورہ تغابن آیت نمبر 9، وہ دن کہ اللہ تمہیں جمع کریں گے، لیوم الجمع، جمع ہونے کے دن، جمع ہونے کا دن کیا ہے؟ قیامت کا دن، قیامت کے دن کے ناموں میں سے ایک نام ہی یوم الجمع ہے، کیونکہ اس دن
اول و آخر سب نے اکٹھا ہونا ہے، کوئی مانتا ہے وہ بھی، جو نہیں مانتا وہ بھی۔ ذالک یوم التغابن، اس یوم الجمع کا ایک نام یوم التغابن بھی ہے۔ ایک ہی آیت میں ایک دن کے دو نام بیان ہوئے ہیں، ایک تو اس کا نام یوم الجمع بیان ہوا ہے، اور اسی آیت میں اگلے جملے میں اس کا نام یوم التغابن بیان ہوا ہے۔ یوم التغابن کا مطلب ہار اور جیت کا دن۔ کچھ لوگوں کے لیے وہ ہار کا دن ہوگا، قیامت کو نہ ماننے والوں کے لیے، قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کو مستحیل ماننے والوں کے لیے، وہ دنیا میں لہو و لعب میں زندگی گزارنے والوں کے لیے، شرک کے اندر زندگی گزارنے والوں کے لیے وہ ہار کا دن ہوگا، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، توحید پر عمل پیرا ہونے والوں کے لیے، اور معافیاں مانگنے والوں کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے وہ جیت کا دن ہوگا۔ تو یوم التغابن سے مراد ہار جیت کا دن، اور یوم الجمع سے مراد اکٹھا ہونے کا دن۔ تو اسی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک پہلے ہوں یا آخری، تم سے پہلے فوت ہو گئے ہوں تمہارے باؤ اجداد آدم تک، یا بعد والے تم ہو یا تمہارے بعد میں آنے والے قیامت تک، سب اکٹھے ہو جائیں گے ایک معلوم دن کے وقت مقررہ میں۔ سورہ ہود میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، سورہ ہود آیت نمبر 103، اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کہ اسی طرح آپ کے رب کی پکڑ ہوتی ہے جب وہ بستیوں کی پکڑ کرتے ہیں۔ سورہ ہود میں اللہ نے بہت سی بستیوں کا ذکر کیا، اور ان پر اللہ کے کیا دنیا میں عذاب آئے اس کا ذکر فرمایا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے، جب اللہ کسی قوم کی پکڑ کرتے ہیں اور وہ قوم ظالم ہوتی ہے تو اللہ اسی طرح دنیا میں پکڑ کرتے ہیں۔ ان اخذہ علیم شدید، اللہ کی پکڑ تو بڑی دردناک، بڑی سخت ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، یہ پرانی قوموں کی ہلاکت میں بہت بڑی نشانی ہے اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ اس شخص کے لیے بہت بڑی نشانی ہے اس میں، کس میں؟ پرانی قوموں کی جو پکڑ ہے۔ فرعون کو اللہ نے سمندر میں غرق کر دیا، کہ فرعون کا غرق ہونا یہ بعد والوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے، لیکن یہ نشانی کس کو فائدہ دے گی؟ کون اس نشانی سے فائدہ اٹھائے گا؟ صرف وہ جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے، جو آخرت کو مانتا ہے، جو آخرت کی زندگی کا قائل ہے، وہ جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ جب اللہ نے آخرت کا ذکر فرمایا کہ اس میں البتہ نشانی ہے اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے، پھر اللہ نے آخرت کے حوالے سے فرمایا ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ ایک ایسا دن ہے، یعنی آخرت کا دن، یہ ایک ایسا دن ہے مجموع لہ الناس، اس دن کے لیے سارے لوگ اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری شخص، قیامت تک پیدا ہونے والا آخری شخص، انسان یا جن، ہر مخلوق اکٹھی کر دی جائے گی اس دن۔ وذالک یوم مشہود، یہ حاضری کا دن ہے، یہ جمع ہونے کا دن ہے، یہ حاضری کا دن ہے، تو اس دن کا ایک نام یوم مشہود بھی ہے۔ تو بے شک پہلے ہوں یا آخری، سب کے سب جمع کر دیے جائیں گے ایک معلوم دن، وہ اللہ کے لیے معلوم ہے، باقی کسی کو نہیں پتا، وہ اللہ کے لیے معلوم دن کے ایک وقت مقررہ میں سب نے اکٹھے ہونا ہے۔ پھر سب اکٹھے ہی نہیں ہونا، اب جو مانتا تھا وہ تو مانتا تھا، وہ تو تیاری کر کے آیا، جو نہیں مانتا تھا اس کے لیے اچانک ایک بہت بڑی مصیبت ہو جائے گی کہ اس نے تو تیاری نہیں کی ہوگی۔ اب صرف اکٹھے ہی نہیں ہونا، اب اکٹھے ہونے کے بعد اصل تو اگلے مرحلے شروع ہونے ہیں جس کا آگے ذکر ہو رہا ہے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، صرف اب وہاں اس دن پیش نہیں ہو جانا اور پیش ہو کے اللہ دوبارہ مٹی بننے کا حکم دیں گے، نہیں، اب اصل زندگی شروع ہوگی، جس زندگی کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، جس کو دوسری زندگی کہتے ہیں، جس کے بعد کوئی موت نہیں ہے۔ موت کو ذبح کر دیا جائے گا، جنتیوں کے جنتی ہونے کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنمیوں کے جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو جائے گا، موت کو ذبح کر دیا جائے گا مینڈے کی صورت میں۔ جنتیوں کو کہا جائے گا کیا جنتیوں اب تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے جنت، اب کوئی موت نہیں تمہارے لیے۔ جہنمیوں کو کہا جائے گا جہنمیوں تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم، اب کوئی موت نہیں ہے تمہارے لیے۔ تو صرف قیامت کے دن جمع ہی نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ صرف اپنی بات پوری کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے صرف قیامت کے دن بپا نہیں کریں گے، بلکہ اصل تو سارا معاملہ اس کے بعد شروع ہونا ہے۔ اصل تو آنکھیں ہی آپ سمجھے اس دن کھلنی ہے۔
امام ابن تیمیہ کا قول ہے کہ کس کا قول ہے مجھے اب یاد نہیں آ رہا، وہ کہتے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے اور سمجھتا ہے میں بڑا عقل مند ہو گیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سارے کے سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، سارے لوگ نیند میں زندگی گزارتے ہیں، غفلت میں زندگی گزارتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی آنکھ کھلتی ہے جس دن وہ مرتا ہے، جس دن وہ مرتا ہے اور قبر میں جاتا ہے نا، تو انسان کی حقیقی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کو صحیح حقیقتوں کا ادراک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے نظریات ہوتے ہیں، اللہ کے وعدوں پر کسی کا ایمان ہو تو ہو، تجربہ کسی کو بھی نہیں ہوا ہوتا۔ بہت اکثر لوگوں کو اللہ کے وعدوں کا یقین ہی نہیں ہے، اللہ کے اور نبیوں کے وعدوں کا، قرآن کے وعدوں کا یقین ہی نہیں ہے کہ یہ قبر ہوگا، قبر کی نعمتیں ہوں گی، قبر کے عذاب ہوں گے، اور پھر آخرت ہوگی جو حقیقی دن ہے، پھر ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اس کے اندر یہ بڑی بڑی مصیبتیں ہیں، حساب کتاب ہے، اس کے اندر پل صراط ہے، اس کے اندر اعمال کا وزن ہے، پھر اس کے اندر اتنے مشکل مرحلے ہیں، پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جنت ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے وعدے، قرآن کے وعدے ہیں، اکثر لوگ تو مانتے ہی نہیں ہیں، تو ان کی تو آنکھیں کھلنی ہیں ہی قبر میں۔ جو لوگ مانتے ہیں وہ بھی ایمان بالغیب رکھتے ہیں، ان کو ان چیزوں کا حقیقی تجربہ تو کسی کو بھی نہیں ہوتا، ایمان بالغیب ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے وعدوں پر ایک حسن ظن اور ایک یقین ہی ہوتا ہے کہ اللہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ کے وعدے غلط نہیں ہو سکتے، نبی کے وعدے غلط نہیں ہو سکتے، قرآن کے وعدے غلط نہیں ہو سکتے۔ لیکن حقیقی آنکھ کب کھلتی ہے؟ جیسے انسان خواب دیکھ رہا ہو تو جب آنکھ کھلتی ہے تو انسان کو پتہ لگتا ہے، اب انسان پھر عملاً ان چیزوں کا مشاہدہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو امام ابن تیمیہ کا شاید قول ہے، وہ کہتے ہیں سب کے سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، اور جب انسان کی جس دن موت آتی ہے اور جس انسان قبر میں جاتا ہے، اس دن گویا کہ پہلی دفعہ انسان کی آنکھ کھلتی ہے اور انسان کو حقیقتوں کا کما حق ہو ادراک ہونا شروع ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت انسان کے لیے کوئی عمل کرنے کا وقت نہیں رہ جاتا، اس وقت تو صرف جو بویا ہے اس کو کاٹنے کا وقت ہوتا ہے۔ جو مانتا ہے وہ تو مانتا ہے، وہ تیاری کر کے آیا ہوگا، جو نہیں مانتا، جو مانتا ہے اس نے بھی آنا ہے، جو نہیں مانتا اس نے بھی آنا ہے۔ اب صرف آنا ہی نہیں ہے کہ آ کر اب مٹی میں مل جانا ہے، اب آ کر تو اصل زندگی شروع ہونی ہے، اب تو اصل اعمال کا حساب کتاب شروع ہونا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم اے گمراہ لوگو، اے جھٹلانے والو قیامت کا، اللہ کی قدرت کا، تم اللہ کی قدرت کا انکار کر دیتے تھے کہ اللہ ہمیں پیدا ہی نہیں کر سکتے دوبارہ۔ گمراہ لوگو، تم گمراہ تھے، تم حقیقتوں کا انکار کرتے تھے۔ پھر تم اے گمراہ لوگو، اے جھٹلانے والو، اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو ان کے القاب کے ساتھ پکار رہے ہیں، کیونکہ آگے اللہ ان کی سزا بیان فرما رہے ہیں۔ لَآکِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّوم، البتہ تم کھانے والے ہو زقوم کے درخت کو۔ پھر صرف اب تم نے پیدا ہی نہیں ہونا قیامت کے دن اکٹھے ہی نہیں ہونا، پھر تو زقوم کا درخت کی مہمان نوازی تمہارے لیے تیار رکھی ہے اللہ نے۔ پھر اے گمراہ لوگو، اے جھٹلانے والو، پھر تمہیں زقوم کا درخت بھی کھانا ہے۔ کافروں کو گمراہ اور جھٹلانے والے کہہ کر کیوں مخاطب کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ مجرموں کو سزا دینے کی وجوہات میں سے یہ وجوہات بھی ہوں گی، جس میں پیچھے وجوہات کا ذکر ہوا کہ وہ دنیا کے اندر ناز و نعم میں، غفلتوں میں زندگی گزارتے تھے، اور وہ دنیا کے اندر بڑی وعدہ خلافی میں، شرک میں زندگی گزارتے تھے، اور وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کو نہیں مانتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے۔ اسی طرح ان کی قیامت کے دن سزاؤں کی وجوہات میں سے دو وجہیں اور بھی ہوں گی جن کا یہاں ذکر ہے۔ باقی قرآن کریم میں دیگر جگہوں پر اور بھی برے اعمال بیان ہوئے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، جن کی وجہ سے جہنم کا عذاب ہوگا۔ تو ایک گمراہی، انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اتنی دفعہ حق واضح کیا، سینکڑوں طریقوں سے، ایک ایک بات کو اللہ نے کبھی اس طرح پھیر کر، کبھی اس طرح پھیر کر حق کو بیان کیا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر مثال کو پھیر کر، ایک بات کو 10 دفعہ، 100 دفعہ، کبھی کس طریقے سے۔ آپ دیکھیں قیامت کو اللہ تعالیٰ، قیامت کی زندگی کے دلائل اللہ تعالیٰ کتنے طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ اب ایک بندہ وہ غور نہ کرے تو پھر نہ کرے، پھر تو وہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے؟
اس سے بڑھ کر رستے سے بھٹکا ہوا کون ہے؟ پھر تم اے گمراہ لوگو، یعنی گویا کہ ابھی جو سزا ملنی ہے زقوم کے درخت کی، اس سزا کی وجہ میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ رستہ اللہ نے بتایا ہوا لیکن اس رستے پہ چلنا نہیں ہے، وہ رستے کو لوگ گم کیے بیٹھے ہیں۔ المکذبون، اللہ نے ہر بات سورج کی طرح واضح کر دی ہے، وہ مانتے ہی نہیں، کہتے میں نہیں مانوں گا، میں تو جھٹلاؤں گا، میں تو اللہ کو جھٹلاتا ہوں، میں تو قرآن کو نہیں اللہ کی کتاب مانتا، یہ تو جادو ہے، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، وہ تو یہ تھے، وہ تو یہ تھے، وہ تو یہ تھے، الٹے سیدھے الزامات۔ تو جہنم کی سزاؤں کی وجوہات میں سے گمراہی، ضلالت اور تکذیب۔ پھر تم اے گمراہو، اے جھٹلانے والو، پھر تم صرف دوبارہ زندہ ہی نہیں ہوگے بلکہ تم ضرور بضرور تم کھاؤ گے زقوم کا درخت۔ اور زقوم کا درخت کیا ہے؟ یہ خبیث ترین درخت ہے، نجس ترین پلید درخت ہے، اور بہت بڑا اللہ کا عذاب ہے۔ اتنا بڑا عذاب ہے کہ اس درخت کو قرآن کریم میں ملعون درخت کہا گیا ہے۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، سورہ بنی اسرائیل میں، کہ ایسا درخت جس پر اللہ نے لعنت کر دی ہے، اس کی نحوست، اس کی پلیدگی اور اس کے انسان کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے۔ یہ درخت، اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ جہنم کی گہرائی میں۔ انہا شجرۃ، ہم پڑھ آئے ہیں پیچھے سورہ صافات میں، انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ درخت نکلتا ہے جہنم کی جڑ سے۔ اور جہنم کتنی گہری ہے؟ ایک پتھر پھینکا جائے بہاری، 70 سال تک وہ جہنم کی تہہ میں نہیں پہنچتا، 70,000 سال تک، 70 سال تک، 70,000 سال تک وہ جہنم کی تہہ میں نہیں پہنچتا، اتنی گہری جہنم ہے۔ تو یہ خبیث اور ملعون درخت جو ہے زقوم کا درخت، یہ اس جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، اور اس کے پھول پھل شگوفے کس طرح کے ہیں؟ کسی نے دیکھا نہیں ہے شیطان کو، شیطان کیسا ہوگا؟ اس جیسی پلید اور گندی صورت کس کی ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں بس یہ تصور کر لو کہ اس درخت کے شگوفے اور پھل پھول اس کے شیطان کے سر کی طرح ہیں۔ طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، زقوم کے درخت کے بارے میں فرمایا کہ اس کے شگوفے اس طرح ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر ہوتے ہیں۔ کسی نے دیکھے نہیں شیطان کے سر، لیکن ایک بندہ تصور کر سکتا ہے، جس طرح ہم فرشتوں کے بارے میں تصور کرتے ہیں، بڑے خوبصورت۔ حضرت یوسف کو دیکھا، عورتوں نے کہنے لگی یہ تو انسان نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ دیکھا نہیں ہے کسی نے فرشتے کو، لیکن ایک تصور ہے۔ جنت کی حوروں کے بارے میں ایک تصور ہے، دیکھا نہیں ہے کسی نے۔ شیطان کے بارے میں ایک تصور ہے، کتنا وہ خوفناک اور کتنا وہ پلید اور منحوس چہرہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زقوم کا درخت، اس کی شکل شیطان کے سر کی طرح ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا برا عذاب ہے زقوم کا درخت۔ ان شجرۃ الزقوم، سورہ دخان میں، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہے۔ کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، یہ تلچھٹ کی طرح پیٹ میں جا کر کھولے گا۔ کیسے؟ کغلی الحمیم، جیسے ابلتا ہوا پانی کھولتا ہے۔ تو زقوم کا درخت تمہیں وہ کھانا پڑے گا جا کر۔ اے گمراہ لوگو، اے جھٹلانے والو، یہ شیطانوں کے سر جیسے درخت، منحوس ترین درخت جن پر لعنت کر دی گئی ہے قرآن میں، جس کی جڑ جہنم کی گہرائی سے نکلتی ہے، تمہیں وہ زقوم کا درخت کھانا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ تم چکھو گے اور چکھ کر تھوک دو گے، نہیں، فمالئون منها البطون، پس بھرو گے اس سے پیٹوں کو۔ وہ تمہیں عذاب کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ مجبوراً تھوڑا سا کھانا پڑے، نہیں، اس سے پیٹ بھرنے ہوں گے، وہ ڈف ڈف کے، اور بہت زیادہ انسان کھائے گا، وہ اصل میں عذاب ہوگا، انسان کو مجبوراً اس عذاب کا شکار ہونا پڑے گا۔ جیسے قیامت کے عذابوں میں سے جہنم کا عذاب بہت ہی ہولناک عذاب ہے، جہنم کے عذاب کے علاوہ اور زقوم کا درخت ہے، گرم کھولتا ہوا پانی ہے، پہاڑ پہ چڑھنا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جہنمیوں کو قیامت کے دن پہاڑ پر چڑھنے پر مجبور کر دوں گا، ایک یہ بھی بہت بڑا عذاب ہوگا۔ سأرہقہ صعودا، اللہ نے ایک شخص کا ذکر کیا، وہ ایک شخص جو بڑا مخالف تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا،
ہر مخالفت میں پیش تھا۔ اللہ نے فرمایا میں اسے جہنم میں چڑھنے پر مجبور کر دوں گا۔ ایک بندہ کہ میں چڑھوں گا ہی نہیں، وہاں تو ہر بندے کی اپنی بات نہیں چلے گی نا۔ ایک بندہ کہ میں کھاؤں گا ہی نہیں زقوم کا درخت، اللہ فرماتے ہیں کھانا کیا تم اسے پیٹ بھرو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں وہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں سورہ مدثر میں ہے، سأرہقہ صعودا، میں اس کو پہاڑ کی چڑھائی پر مجبور کر دوں گا، اس کو چڑھنا پڑے گا، اور وہ کتنا بڑا عذاب ہوگا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ وہ کتنا بڑا عذاب ہوگا جہنم کے اندر وہ پہاڑ سر کرنا، وہ مجبور ہوگا انسان پہاڑ سر کرنے پر۔ اسی طرح یہ زقوم کا درخت کھانے پر مجبور ہوگا۔ تم زقوم کا درخت کھاؤ گے، اور صرف کھاؤ گے نہیں، پیٹ بھرو گے اس سے۔ اے جھٹلانے والو، اے گمراہ لوگو، تم پیدا ہی نہیں ہوگے قیامت کے دن، پھر تمہیں پیدا ہو کر یہ سارے کام کرنے ہوں گے۔ فشاربون علیہ من الحمیم، صرف زقوم کا درخت نہیں، پھر پس پینے والے ہو اس کے اوپر، اس کے علاوہ تم پیو گے من الحمیم، گرم پانی بھی، اور یہ گرم پانی بھی بچ بچا کر نہیں، کچھ قطرے نہیں۔ فشاربون شرب الہیم، پس پیو گے اس گرم پانی کو ہیم کی طرح، ہیم کے پینے کی طرح۔ ہیم کیا ہے؟ ہیم اونٹوں کی وہ قسم ہے کہ جو ایک بدترین بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، اس بیماری کے شکار اونٹوں کو ہیم کہتے ہیں۔ ہیم سے مراد وہ اونٹ ہیں کہ جو ایسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اونٹ بہت زیادہ پانی پیتا ہے، اونٹ اتنا پانی پیتا ہے کہ وہ ایک وقت میں کئی دنوں کا پانی پی لیتا ہے، 10 دن 15 دن کا پانی پی کر ذخیرہ کر لیتا ہے۔ اسی لیے یہ اونٹ کو صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے۔ پہلی بات ہے کہ وہ اس کے ایک وقت کا پانی پینا ہی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ بیل کو پانی پیتے دیکھیں، بڑے بڑی بالٹیاں اور ٹب وہ پی جاتے ہیں ایک وقت کے لیے۔ تو اونٹ جب پانی پیتا ہے وہ ایک وقت کا پانی نہیں پیتا، وہ تو کئی دنوں کا پانی پیتا ہے۔ وہ ایک ٹب کیا 10 ٹب 20 ٹب کے برابر، اس سے بھی زیادہ پانی پی جاتا ہے، حوض کے برابر پانی پی جاتا ہے۔ تو پھر اونٹ وہ جو بیماری کا شکار ہو، پانی پیے جائے اس کی پیاس ہی نہ بجھے، وہ تو کتنا پانی پی جاتا ہے۔ تو اس طرح تم یہ پانی پیو گے، گرم پانی۔ تو فرمایا کہ جو لوگ قیامت کے منکر ہیں وہ بھی، اور جو قیامت کے منکر نہیں ہیں وہ بھی، جو مانتا ہے قیامت کو اور جو نہیں مانتا، سب نے قیامت کے دن جمع ہو جانا ہے۔ پھر صرف جمع ہی نہیں ہونا، پھر ان گمراہ اور ان جھٹلانے والوں کو زقوم کا درخت، جس کو اردو میں تھور کا درخت کہتے ہیں، یہ تھور کا زقوم کا درخت کھانا پڑے گا، اور اس سے پیٹ بھرنے پڑیں گے، اور پھر اس زقوم کے درخت کے بعد ابلتا ہوا پانی بھی پینا پڑے گا، اور وہ ہیم کے پینے کی طرح پینا پڑے گا، یعنی اس اونٹ کی طرح جو بیماری کا شکار ہو، وہ جتنا پانی پیے تو اس کو اس کی پیاس ہی نہ مٹتی ہو، تو وہ پانی پیتے 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 اس کا یعنی گویا کہ پیٹ اس کا پھٹ جاتا ہے، پھٹنے والا ہو جاتا ہے، اسی سے وہ مر جاتا ہے۔ تو اس طرح انسان مجبور ہوگا اتنا زیادہ ابلتا ہوا پانی پینے پر۔ یہ پانی اتنا گرم ہے کہ پانی منہ کے قریب آئے گا تو چہرہ جس طرح کسی چیز کو بھون دیا جاتا ہے، چہرہ وہ اس پانی کے قریب آنے پر بھون دیا جائے گا۔ قرآن کریم میں ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ، اگر وہ پانی مانگیں گے تو ان کو پانی دیا جائے گا، لیکن وہ پانی اس طرح کا ہوگا جو ان کے چہرے کو بھون کر رکھ دے گا، اور وہ پانی جہاں جہاں سے گزرے گا وہاں سے وہ ہر چیز کو صاف کرتا ہوا چلا جائے گا، ہر چیز کو کاٹتا ہوا۔ اور وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، گرم پانی پلایا جائے گا، وہ ان کے آنتوں کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ تو یہ گرم پانی وہ ہیم بیماری والے اونٹ کی طرح پئیں گے۔ یہ تو الگ بونس عذاب ہے اصل عذاب کے علاوہ۔ اصل عذاب آگ کا اور دیگر عذاب انواع و اقسام کے وہ اس کے علاوہ ہیں، والعیاذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف قیامت کے دن دوبارہ پیدا ہی نہیں ہونا، ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی اس دن۔ یہ اللہ کا طنز ہے، تم نے نہیں مانا، نہ مانو قیامت کو، تم قیامت کے دن آؤ گے بھی، تم بھی، تمہارے آباء و اجداد بھی، اور وہاں تمہاری خوب ہم مہمان نوازی کریں گے۔ یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی، یہ ان کی قدر ہوگی قیامت کے دن۔
نزول کہتے ہیں مہمان نوازی کو. یہ ان کی قیامت کے دن مہمان نوازی کی جائے گی، تھور کے درخت سے، گرم پانی سے، آگ سے. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا یعنی دنیا میں، فلولا تصدقون، پس تم تصدیق کیوں نہیں کرتے، تم کیوں نہیں مان لیتے کس بات کو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا. یہ تو ہر بندہ مانتا ہے، یعنی یہ تو ہر بندہ مانتا ہے کہ پہلی دفعہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. تو جب اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا تو دوسری دفعہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ تو تم کیوں نہیں مانتے پھر کہ وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے؟ یا تو تم کو کہ پہلی دفعہ بھی اللہ نے نہیں پیدا کیا، ہم خود ہی پیدا ہو گئے، یا کسی اور طاقت نے پیدا کیا، اللہ تو ہمیں پیدا دوبارہ نہیں کر سکتا. ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا دنیا میں، یہ تو سب مانتے ہیں. وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، البتہ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اللہ سوال کرتے ہیں پھر یہ کہاں بہک رہے ہیں پھر. یہاں اللہ فرماتے ہیں تم تصدیق پھر کیوں نہیں کرتے؟ جب تم مانتے ہو پہلی دفعہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو دوسری دفعہ اللہ کو بھول ہو گئی ہے، اللہ کو طریقہ بھول گیا ہے. افعجینا بالخلق الاول، سورہ قاف میں اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے دفعہ پیدا کرنے کے بعد ہم بھول گئے ہیں طریقہ کار. بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ دوسری تخلیق کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں. کیوں شکار ہے؟ نہیں شکار ہونا چاہیے. جس اللہ نے پہلے دفعہ پیدا کیا دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. کیا اللہ کو طریقہ جانچ بھول گئی ہے؟ نہیں. ہم نے تمہیں پیدا کیا پہلی دفعہ، تم مانتے ہو اس کو، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے دوسری دفعہ پیدا ہونے کی، مرنے کے بعد کی زندگی کی؟ اب اور دلائل اللہ تعالیٰ ایک بات کو مختلف طریقوں سے سمجھاتے ہیں، پھیر پھیر کر. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ. اب دیکھیے أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ، اب یہ مرنے کے بعد کی زندگی کے ثبوت کے مختلف عقلی نقلی دلائل، عقلی دلائل. کیا پس تم نے دیکھا جو تم ڈالتے ہو، جو تم منی ڈالتے ہو، شوہر اپنی بیویوں کے رحم میں جنسی تعلق قائم کرتے ہیں، کیا تم نے غور کیا جو تم ڈالتے ہو؟ اَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم پیدا کرتے ہو اس کو یا ہم ہیں پیدا کرنے والے؟ میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے اور جنسی تعلق قائم ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ چاہے تو جو ہے وہ حمل ٹھہر جاتا ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد اولاد ہو جاتی ہے. اس اولاد کو عمل میاں بیوی نے کیا ہے، اس اولاد کو پیدا کرنے والے میاں بیوی ہیں یا اللہ تعالیٰ ہیں. کوئی نہیں کہتا میں پیدا کرتا ہوں، کوئی نہیں دعویٰ کرتا. حالانکہ مرد عورت کے تعلق سے اولاد پیدا ہوتی، سب کو پتہ ہے کہ یہ اس میں ہماری کارگزاری نہیں ہے. مسلمان تو وہ تو ویسے ہی مانتے ہیں، کافر بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم پیدا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ پیدا کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں بتاؤ کہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ تم نے اصل میں اللہ کی قدرت پر اعتراض کیا، تم نے اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت پر اعتراض کیا ہے کہ اللہ پہلی دفعہ تو پیدا کر سکتا ہے، دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں میری قدرت میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہیں پتہ ہے، تمہیں بھول نہیں ہے، لاؤ میں تمہیں یاد کروا دیتا ہوں. تم جو منی ڈالتے ہو، تم جو ڈالتے ہو، کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں دنیا کے اندر؟ سب مانتے ہیں اللہ پیدا کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جب ہم پیدا کرتے ہیں، صرف ہم پیدا ہی نہیں کرتے، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے مقدر کر دی ہے تمہارے درمیان موت بھی، پیدا بھی ہم کرتے ہیں، پھر پیدا کرنے کے بعد موت بھی ہم دیتے ہیں، تمہیں بھی تمہاری اولاد کو بھی، پہلوں کو بھی پچھلوں کو بھی، تمہیں بھی، سب کو ہم نے موت بھی مقدر کر دی ہے. وما نحن بمسبوقین، ہم عاجز بھی نہیں ہیں، کوئی ہم سے سبقت بھی نہیں لے جا سکتا. کس بارے میں؟ علی ان نبدل امثالکم، اس پر کہ ہم بدل دیں تم جیسوں سے. یعنی تم اللہ کا انکار کیے جاؤ، تم اللہ کے ساتھ شرک کیے جاؤ، تم اللہ کی قدرتوں پر اعتراض کیے جاؤ اور اللہ تمہیں ہلاک بھی نہ کر سکیں. نہیں، ہم تمہیں پیدا بھی کرتے ہیں، ہم تمہیں پیدا کرنے کے بعد موت بھی مقدر کرتے ہیں تمہاری،
اور ہم تمہارے بعد تمہاری جگہ پر کسی اور مخلوق کو، تمہارے جیسے لوگوں کو بھی لانے پر قادر ہیں، ہم لے آتے ہیں۔ ایک پوری قوم چلی جاتی ہے، ایک پوری نئی قوم آ جاتی ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ ایک قوم کو اللہ نے پیدا کیا، پھر اس قوم کو مارا، پھر اس قوم کی جگہ نئی قوم اللہ لے آئے۔ اور ہم عاجز نہیں ہیں کہ ہم بدل دیں تمہارے جیسے لوگوں سے، تمہاری جگہ تمہارے جیسے لوگ لے آئیں۔ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم تمہیں پیدا کریں اس میں جس کو تم جانتے نہیں۔ ہم تمہیں مار دیں، تمہاری جگہ تمہارے گھروں میں کسی اور کو لے آئیں، اور تمہیں ایسی صورت میں پیدا کریں جس کا تمہیں پتہ ہی نہ ہو، تمہیں ایسی صفات میں پیدا کریں، تمہیں ایسی حالت میں پیدا کریں تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ ہمیں اللہ نے کیا بنا دیا ہے۔ اللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس اللہ کی قدرت پر تم اعتراض کرتے ہو۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، اور البتہ تحقیق تم نے جان لیے ہے پہلی پیدائش کو، تم اس کو جانتے ہو، اس کو مانتے ہو۔ مسلمان ہو تو پھر بھی مانتے ہو، مشرک ہو تو پھر بھی مانتے ہو، دہریے ہو، اللہ کے منکر ہو پھر بھی مانتے ہو۔ پہلی پیدائش کو تو ہر کوئی مانتا ہے۔ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، جب پہلی پیدائش کو مانتے ہو کہ خالق ہے، اس نے پیدا کیا ہے، تو پھر نصیحت کیوں نہیں پکڑ لیتے؟ پھر اس سے دوسری پیدائش کیوں نہیں مان لیتے؟ تمہیں یہ اعتراض ہے کہ اللہ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ پیدا کر سکے، تو پھر پہلی دفعہ اللہ کیسے پیدا کر لیتا ہے؟ پھر اللہ موت کیسے دے دیتا ہے؟ پھر اللہ موت دینے کے بعد تمہارے جانشین کیسے پیدا کر لیتا ہے؟ پھر اللہ تمہیں چاہے جیسی مرضی صورت میں پیدا کر دے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ باقی باتوں پر کیسے قادر ہے؟ پھر تو ایسا لولا لنگڑا جو کوئی کام نہ کر سکے، جو عاجز ہو، وہ رب تو نہیں ہو سکتا۔ رب تو وہ ہوگا جو سب کچھ کر سکے، جو فعال لما یرید ہو، جو علی کل شیء قدیر ہو، جو چاہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرے، کن کہتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات کہ پہلی دفعہ اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ سب مانتے ہیں، تو دوسری دفعہ پیدا کرنے پر اعتراض کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ، اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے پہلی دفعہ پیدا کیا، پھر وہ اس کو دوبارہ دہرا دیں گے۔ کیا مشکل ہے؟ سیدھی سی بات ہے، دو لفظوں کی۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ دوسری دفعہ یادہ کرنا تو زیادہ آسان ہے، پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تمہاری عقل ماری گئی ہے، مت ماری گئی ہے، تم کہتے ہو پہلی دفعہ پیدا کر دیا، دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، انسان ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے۔ کیا مثال؟ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، مثال یہ بیان کرتا ہے کہ ہڈیوں کو بوسیدہ ہونے کے بعد کون زندہ کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں کہ انسان ہمارے لیے عجیب و غریب مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی پہلی پیدائش کو بھول جاتا ہے، وہ کس نے کی تھی۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اشارہ ہے پہلی پیدائش کی طرف کہ جس اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ کرے گا، وہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا۔ جو اللہ تعالیٰ، انسان تو چھوٹی سی مخلوق ہے، اس کائنات، اس زمین کے اندر انسان کی حیثیت نقطے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ زمین باقی اللہ کی بڑی بڑی مخلوقات کے مقابلے میں، اگر زمین کی حیثیت باقی سیارے، باقی ستارے لے لیں، باقی کہکشائیں لے لیں، تو زمین جو انسان کے مقابلے میں کتنی بڑی ہے، اس کی حیثیت نقطے کے برابر نہیں ہے۔ اللہ صرف اس زمین کا خالق نہیں ہے، اللہ تو آسمان و زمین کا خالق ہے۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، آسمان زمین کی تخلیق تو لوگوں کی تخلیق سے بہت بڑی چیز ہے، اور تم مانتے ہو کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، یہ تم مانتے ہو، تو تمہاری عقل کہاں چلی گئی ہے؟ پہلی دفعہ اللہ نے پیدا کیا انسان کو، دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ زمین و آسمان کا خالق وہ ہے، وہ انسان کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا، جس نے ایک انسان کو پیدا کیا اس کے لیے اربوں خربوں کو پیدا کرنا، وہ ایسے ہی جیسے کہ ایک کو پیدا کرنا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، نہیں تم سب کو پیدا کرنا اور نہیں تم سب کو پیدا کرنے کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا،
یہ نہیں ہے مگر ایسے جیسے ایک شخص کو پیدا کرنے کی طرح ہے اللہ کے نزدیک. اللہ کے نزدیک ایک کو پیدا کرنا ہو، خربوں کو پیدا کرنا ہو، اللہ کے نزدیک برابر ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ اور دلائل بھی ہیں، وہ آگے آ رہے ہیں. آج اسی پر بس کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. بالقرآن اهتديت في رحمه تحلو الحياة شوقا